اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 25 میں آیت نمبر 149 کی تلاوت کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 24 میں ہم نے آیت 145 سے 148 کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا ہے تاکہ شریعت کو اس کی اصل شکل میں واپس لائی جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس قبلے کی تبدیلی کے بعد اہل کتاب نے مختلف طرح کے اعتراضات اٹھائے، تنقید کی، اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو جواب دیا کہ یہ جوابات ہیں جو ان سے تم کہو۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ خلاصے کے طور پر ہم شروع کرتے ہیں آیت 146 سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی اور جو کعبۃ اللہ جو پہلا گھر ہے اور تم بحیثیت ایک رسول جو ان کے درمیان ہو اور شریعت بالعموم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہ ان کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے کوئی مانوس یا اجنبی چیز نہیں ہے، یہ ان سے خوب واقف ہے، جان کر انجان بن رہے ہیں۔ اور ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے کہ نہ صرف وہ جانتا ہے بلکہ ان کی کتابوں میں موجود بھی ہے تو اس نے اس کو چھپایا ہوا ہے اور یہ سب جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ تو نبی سے اور اہل کتاب سے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں بیان کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے یہ حق ہے، اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک مت کیجیے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب ہر دین کی ایک سمت ہے جس پر وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے، اس میں ان سے الجھنے، بحث کرنے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے والی جو کام ہے وہ ہے نیکیاں، تو ان سے نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ رخ پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرو۔ جیسے کہ اسی کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر آپ نے پچھلے میرے ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہود اور نصارہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مسجد سے بے دخل کرتے تھے اور روکتے بھی تھے۔ تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر سخت سرزنش کی اور فرمایا قرآن میں کہ ان ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو مساجد اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو اسی کو ہی ایک طریقے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ سمتوں میں جھگڑا مت کرو، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ خود کر دے گا کہ کیا سچ تھا کیا غلط تھا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس جمع کر دے گا، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ کر لے، اور جب جمع کرے گا تو وہ اس بات کا فیصلہ بھی کر دے گا۔ تو یہاں سے پھر 148 پر ہم نے پچھلی نشست ختم کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 149 سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ تو یہود و نصارہ نے جو ہے جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو مختلف قسم کے بہانے بنائے کہ چونکہ تبدیلی کا حکم مسجد نبوی میں آیا تو پہلے انہوں نے اہل کتاب نے ایمان والوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ چونکہ مسجد نبوی میں یہ حکم ارشاد ہوا ہے تو یہ صرف اس مسجد تک کے لیے محدود ہے، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی پچھلی آیتوں میں کہ اور جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو جب تم نماز یا عبادت کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وضاحت ہو گئی، اللہ نے تمہیں کہہ دیا کہ تم مسجد نبوی کے علاوہ بھی اگر کہیں ہو
تو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دو. لیکن سفر کی تو کوئی بات نہیں کی گئی، تو اس لیے اہل کتاب نے اس طریقے سے ان کو اہل ایمان کو پھسلانے کی کوشش کی کہ جب تم سفر میں ہمارے ساتھ ہو تو نماز میں پھر تم ہنوز بیت المقدس کی طرف کرو. تو اس کی بھی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرما دی اور فرمائے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو سفر کے لیے اپنا رخ نماز کے وقت بیت مسجد الحرام کی طرف کر دیا کرو. اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ سچ ہے، یہ درست ہے، کہ یعنی کہ یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ سفر کے لیے بھی کہیں سے نکلو تو نماز کے اوقات میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، تو یہ تمہاری رب کی طرف سے حق ہے. کیونکہ تم سے پچھلے جو انبیاء تھے یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، وہ لوگ بھی یہی طریقے پر گامزن تھے، تو انہی کے طریقے پر تم لوگوں کو میں لا رہا ہوں. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہی کی دین، انہی کی شریعت تم واپس میں لا رہا ہوں، اور وہ ایسے ہی عمل وہ بھی کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے بھی تم خرجتا سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنا چہرہ، اپنا رخ نماز کے اوقات میں کر دو شطر المسجد الحرام، بیت الحرام یعنی مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ جو کعبہ ہے وہاں اس طرف کر دیا کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور جو تم سے بیان کیا جا رہا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور پہلے بھی ایسا ہی تھا. اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی کہ جو مطلب یعنی کہ ان احکامات کے بعد جو بھی تم کرو گے تو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یہ جان لو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایک بار اللہ فرماتے پھر میں کہہ دیتا ہوں، اللہ پھر فرماتا ہے ایک بار پھر کہہ دیا جاتا ہے وَمِنْ حَيْثُ، جہاں کہیں سے بھی تم سفر کے لیے نکلو، یعنی سفر کے دوران جہاں کہیں بھی ہو، خرجتا سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو نماز کے اوقات میں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف کر دیا کرو. یعنی کہ ان اہل کتاب کی باتوں میں مت آؤ جو تمہیں اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ اس مسجد میں یہ حکم نازل ہوا تو یہاں ہوا، پھر جب اس کو وسیع کر دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرف بیت اللہ کی طرف کر دو. پھر انہوں نے تیسرا بہانہ اب یہ بنایا کہ اگر سفر کے دوران میں ہو تو اللہ تو اپنا رخ جو ہے اس طرف کر دیا کرو. تو اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ سفر کے دوران بھی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر دیا کرو. اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اگر سفر کے علاوہ بھی جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ نماز کے اوقات میں بیت اللہ کی طرف ہی کیا کرو. اب اللہ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر اب کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اب ہر طریقے سے اس کی وضاحت کر دی گئی، بیت اللہ کے قبلے کی حیثیت کی ہر طریقے سے وضاحت کر دی گئی کہ مسجد نبوی میں ہو، مسجد نبوی کے علاوہ ہو، سفر کے دوران ہو یا سفر کے علاوہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہر طریقے سے وضاحت کر دی گئی، اس لیے کہ لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے اوپر علیکم حجتن، تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہے، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل باقی نہ رہے کہ اب تم نے اس کعبۃ اللہ کو قبلے کی حیثیت سے ان کے اوپر اس کی وضاحت کر دی ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہے. یعنی لوگ اس احکام کو اچھی طرح سمجھ لے کہ سفر اور حضر دونوں صورتوں میں قبلہ جو ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے اوپر نہ رہے، تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے علیکم تم پر حجتاً، کوئی کسی قسم کے مزید دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، باقی ان میں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے اہل کتاب کی طرف اشارہ اور منافقین کی طرف کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کی، کیونکہ جو یہ اللہ کی آیاتوں کا اس طریقے سے انکار کر رہے ہیں، اس کو توڑ موڑ رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں،
تو قیامت کے دن ان کے جسم ان کا جسم اس عذاب کو سہے گا، جس پر اللہ یہی فرما رہا ہے کہ الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے ٹھان لیا، یعنی کہ اپنے قیامت آخرت میں اپنے اوپر یہ عذاب سہنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ اس طریقے سے ہیلے بہانے کرتے رہیں گے، فلا تخشوہم، تو پس تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی کہ ملامت کرنے والی کے ملامت کی پرواہ مت کرو، اور ان سے کسی قسم کا مطلب مت ڈرو کہ وہ اہل ایمان کو گمراہ کر دیں گے اس معاملے میں، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں گا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ اب اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کیا ہیں؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ نعمتیں وہی نعمت ہے جو کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، راستہ ان لوگوں کا دکھائیے جس پر اے اللہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ جو ہے یہ اللہ فرماتا ہے نعمتیں کس طریقے سے اللہ ہمیں دے رہے ہیں، دین کو اپنی اصل شکل میں بحال کر کے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے جو کہ اس اہل کتاب لوگوں نے اس کو توڑ موڑ دیا۔ شریعت کے احکامات میں اللہ نے ہمیں تخفیف کی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نماز ہو گئے، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر تخفیف رکھی ہے، یہ پچھلے نشست میں اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ دوسری اللہ کی بڑی نعمت شہادت علی الناس کا فریضہ ہمیں سونپا گیا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہم سے پوچھے گا بھی کہ کیا ہم نے یہ حق ادا کیا، اور رسول ہم پر گواہی دے گا۔ تو اس طریقے سے گناہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں توبہ کی ایک جو انہوں نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم گناہوں میں جب ہم توبہ کرتے ہیں وہ ہماری توبہوں کو قبول کرتا ہے۔ اور حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے، اس قرآن سے بڑھ کر تو کوئی نعمت میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ اور پھر دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ سب اس کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شامل کیے ہیں، تو یہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ یہ ایک بہت وسیع ٹرم ہے جس کی میں نے یہاں وضاحت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں تاکہ میں تم پر تمام کر دوں، شریعت کے احکامات یہ سب میں تمہیں بتا دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا رہوں، یعنی کہ تمہیں چلاتا رہوں۔ یہ وہی ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں یہ نماز ہی ہے تقریباً، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، اسی کی طرف اللہ فرماتا ہے۔ یہ تقریباً یہ آیت نماز میں بھی ہم ہر بار مانگتے ہیں کہ جو اللہ فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا رہوں، یعنی کہ تم سیدھے راستے پر تمہیں چلاتا رہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قُلْ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے ابراہیم کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ایک سیدھا دین ہے اور جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام تھے، یکسو تھے، یعنی کہ اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کہہ دو، قل کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کہ میرے رب پروردگار نے میری رہنمائی ایک سیدھے راہ کی طرف فرمائی ہے، دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، وہی دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، یعنی ابراہیم کی ملت
ابراہیم کا دین جو بالکل یکسو تھا، یعنی کہ ایک اللہ کی طرف رخ کر کے اسی کی طرف فرما برداری کرنے والا تھا، اسی کے احکامات کی پابندی کرنے والا تھا، اسی کے فرائض کو ادا کرنے والا تھا اور صرف اسی کی عبادت کرنے والا تھا. تو یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اپنے ساتھ بے انصافی کا رویہ اختیار کیا، تو فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو. یعنی یہ تمہارا کچھ بھی اہل کتاب نہیں بگاڑ سکتے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں، چلاتا رہوں. اللہ فرماتا ہے اور یہ ہو تاکہ تم پر میں اپنی نعمتیں پوری کر لوں اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دوں. اسی واسطے تو ارسلنا فیکم رسولاً، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا، منکم، تم میں سے ہی. یہی چیز ہو تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں، تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دوں. اسی واسطے ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہمارے جو آیاتیں ہیں، جو ہمارے آیاتیں وہ تم پر تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور یعنی کہ شریعت سکھاتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور اس پر عمل کرنے کی طریقے تمہیں بتاتا ہے، حکمت دیتا ہے تمہیں کہ کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ چیز بتاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اس لیے کہ اہل کتاب نے تو دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اگر آپ دیکھو یہ جو اللہ فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم، تاکہ اسی واسطے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیاتوں کو کہ تم پر تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب، ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور الحکمت، اور حکمت تمہیں سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ چیز بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو یہ اگر آپ دیکھو تو یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ پہلے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آئے ذرا دیکھتے ہیں وہ دعا کیا تھی. یہ تھا وہ پہلا سپارہ، آیت نمبر 149، اگر آپ کو یاد ہو. اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بحث کی تھی. 149 میں یہی اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت جب کعبے کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیجئے. چونکہ وہ مکے میں تھے تو لازم بات ہے کہ مکی کی حوالے سے بات ہو رہی کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب ان میں سے بھیجیے رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں سے. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیاتوں کی ان پر تلاوت کرے گا. ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب یعنی کہ شریعت سکھائے گا. والحکمت، شریعت پر عمل کرنے کے طریقے بتائے گا. ویزکیہم، اور اس طرح وہ انہیں پاک کر دے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کی بڑی ہی جامع تشریح میں نے جو ہے نا تفسیر میں نے وہ آیت نمبر 149 میں کی ہے. تو آپ 149 کو دیکھ اس ویڈیو کو ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو آیات و کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ یزکیہم، اور تزکیہ کیا ہے. اس میں نے اس کو خوب تفصیل کے ساتھ اس کی میں نے وضاحت کر دی. لیکن چونکہ تزکیہ کو صرف ایک بار پھر میں وہ بتا دوں کہ تزکیہ جو ہے، قرآن ہم سے جو ہے، اسلام ہم سے 3 طریقے سے تزکیہ مانگتا ہے: تطہیر اخلاق، تطہیر خوردونوش، اور تطہیر بدن. تطہیر اخلاق کیا ہے کہ ہم معمولات زندگی میں ایک دوسرے سے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
جو لوگوں کے اللہ کے احکامات ہیں اس کو مکمل ادا کرے، اور پھر اللہ بندوں کے جو احکامات ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ پھر تطہیر خورد و نوش ہے، کھانے پینے کی جو پاکیزگی ہے کہ ہم حلال کھائیں گے، حرام کو نہیں کھائیں گے، سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، خبائث سے پرہیز کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، یہ چیزیں تطہیر خورد و نوش میں آتی ہے۔ پھر تطہیر بدن ہے، تطہیر بدن میں کیا ہے کہ ختنہ کرنا ہے، غیر ضرور بال جو ہیں وہ اس کو صاف کرنے ہیں، اپنے آپ کو جب جنبی ہو تو نہا دھو کے صاف کرنا ہے، نماز کے اوقات میں وضو کرنا ہے، یہ تطہیر بدن ہے، تطہیر بدن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کی میں نے وضاحت اس 149 آیت میں خوب اچھے طریقے سے کر دی تھی۔ تو یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہمارے لیے کی گئی تھی اسی کو نقل کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی واسطے یعنی کہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارے لیے یہی دعا کی تھی، اور اسی واسطے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، کما ارسلناکم فیکم رسولا منکم، تم میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ یزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے، یعنی کہ کتاب جو کہ قرآن ہے اس میں جو شرعی احکامات ہیں وہ تمہیں سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ تمہیں بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ چیز بتاتا ہے دین کے حوالے سے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، کیونکہ اہل کتاب نے اس کا جو ہے حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی جامع ترتیب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں نے کتاب اور حکمت پر بڑی ہی تفصیل سے لیکچر دیا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے کتاب اور حکمت کو پس پش ڈال دیا اور تقلید کا لبادہ اوڑھ دیا تھا۔ اگر آپ میرے اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں 149 آیت جس میں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی تھی اور بتایا تھا کہ کتاب تمہارے لیے امام ہے، اگر تم نے اس امام کو پیچھے رکھ کر کسی شخص کو اپنے امام بنایا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کیوں؟ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، اور قصدن بھی کرتا ہے، اور مطلب یعنی کہ غیر ارادی طور پر بھی کرتا ہے۔ تو جو اگر کتاب کو اپنا امام بنا لے گا تو وہ آخرت میں سرخرو ہو جائے گا، لیکن کسی نے اپنے گردن میں کسی شخصی تقلید کا لبادہ اوڑھ لیا، کسی شخصی تقلید کا پٹا اپنے گردن میں باندھ دیا، تو بس پھر وہ قرآن خود فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ اب وہ امام جنت میں جا رہا ہے تو تم بھی جنت چلے جاؤ گے، اگر وہ دوزخ میں جا رہا ہے تو بس تم بھی ساتھ میں دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ بہت جو ہے رسکی ہے عمل ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس میں بڑی وضاحت بڑے صراحت کے ساتھ جو ہے اس پر گفتگو کی تھی، اور میں بس یہی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ ملاحظہ کیجئے اس ذیل میں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو پس کرنے والے کام اب کیا ہے تمہارے؟ یہ کتاب تمہیں کیا بنیادی درس دے رہا ہے، اور کس طریقے سے تم اپنے آپ کو پاک کرو گے، وہ خلاصہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرما دیا۔ فَاسْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم صرف میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ تو جو اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں فرائض دیے ہیں، جو اللہ نے تمہیں فرائض دیے ہیں اور رسپانسبلٹیز دیے ہیں، مطلب کہ ذمہ داریاں دی ہیں، ان کو تم پورا کرو۔ جب تم ان کو پورا کرو گے تو اللہ بھی جو ہے اللہ بھی تم سے جو تم آخرت میں تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہارے لیے پورا کر دے گا۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور وَاشْكُرُونِي، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں تم انہیں پورا کرو گے تو اس کے صلے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے جو وعدے اس نے تم سے کیے ہیں وہ انہیں پورا کرے گا۔ تو اسی کی طرف اللہ فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میرے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرو۔ اذکرکم، تو آخرت میں جو میں نے آخرت کے حوالے سے جو
وعدہ میں نے تم سے دنیا میں کیا ہے میں اسے پورا کروں گا وشکرولی، اور اس معاملے میں اور دنیا میں صرف میرے ہی شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور میرے ساتھ ناشکری مت کرو، یعنی کہ کسی اور کا جو ہے کسی اور کو معبود بنا کر اس کے کا شکر ادا کرنا، اس کے مطلب یعنی کہ ذبیحہ کرنا، اور اس کے جیسے کہ مزاروں پہ لوگ جا کر دعا مانگتے ہیں اور مزاروں سے مانگتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ یہ ساری نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے اور تم جا کر شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہو۔ ایک طریقے سے جیسے کہ یہ ایک ایسی بات ہو گئی کہ آپ نے کسی سے آپ نے جیسے کہ قرض لینا ہے اور یا پیسے لینے ہیں، آپ سے وہ شخص کہتا ہے کہ تم میرے گھر آ جاؤ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، آپ اس گھر میں جاتے ہو، وہ شخص کیا کرتا ہے کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ جاؤ تم اس کو یہ 10,000 دے دو، وہ نوکر آ کر 10,000 دیتا ہے اور تم نوکر کا شکر ادا کرتے ہو، تو یہ بے وقوفی ہے۔ تمہیں نوکر کو کہنا ہے کہ اپنے مالک سے میرا کہنا کہ اس نے آپ کو شکریہ بولا ہے، تھینک یو بولا ہے۔ تو اصل میں ذات جو دینے والی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، تو تم بھی شکر اس کا ادا کرو۔ اس معاملے میں ایک اور جو یاد کرنے کے حوالے سے جو اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس حوالے سے ایک آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے بھی اس دنیا میں میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس دنیا میں اس کی جو معیشت ہے، جو اس دنیا کا ساز و سامان ہے، جو اس کی دنیا ہے، جو کاروبار ہے، اس کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ قَالَ، وہ قیامت کے دن کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قال، اللہ فرمائے گا کذالک، یہی حشر تمہارے ساتھ ہونا ہے، آتت کا آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیاتیں آئی تھی، فنسیتہا، تو تم نے اس کو بھلا بیٹھا۔ وہ آیاتیں کیا تھی؟ ذمہ داریاں اور فرائض تھے جو اس نے پورے نہیں کیے، تو اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما ہے قال کذالک، یہی حشر تمہارے ساتھ ہونا ہے، آتت کا آیاتنا، ہماری آیاتیں تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے کیا کیا، فنسیتہا، تو تم نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو پس اسی طرح آج میں نے تمہیں بھی بھلا دیا۔ تو اگر آپ دیکھو تو یہ اسی کی طرف اللہ فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، یعنی کہ میرے ذکر سے غافل مت ہو جاؤ، جو ذمہ داریاں میں نے تمہیں اور فرائض دیے اس کو ادا کرو، تو اذکرکم، تو قیامت کے دن میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، ورنہ اس شخص کی طرح جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اندھا اٹھایا ہے میں تمہیں بھلا دوں گا، وشکرولی، اور صرف میرا شکر ادا کرو، جو کہ حق بھی یہی ہے کہ شکر بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادا کرنا ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہے، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو آج ہم 152 کی آیت تک ہی اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔